نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی نہیں آ رہی جی صاف آ رہی ہے میری آواز؟ جی نہیں. اوہو کیا کر، اچھا تو چلیے ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. آواز کیوں کٹ رہی ہے یار آج؟ کیا بات؟ مفتی صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اب میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ ہاں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اب آ رہی ہے صحیح؟ جی آپ سے ہی آ رہی ہے. تو شروع کریں؟ جی شروع. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے آج ہم بات کرتے ہیں رزق دینے والی ذات کے بارے میں کہ رزق دینے والی ذات کی ذات ہے، یعنی کون رزق دیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو کہ رزق عطا فرماتی ہو اور رزق دیتی ہو. کھلانے کی پلانے کی جو ذمہ داری ہے تمام کی تمام مخلوق کو وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اب مسئلہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی زیادہ نہیں عطا فرمائی جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو زیادہ مانتے بھی ہیں اور اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جو پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ کس کو کتنا دینا چاہتا ہے، اللہ نے کس کو کس کے لیے کتنا مقدر رکھا ہے. یہ ہمارا سوچنا یا ہمارا اس میں کسی دوسرے کو دیکھ کر کے حسد کر لینا یا بغض رکھ لینا، یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے گناہ کی اور غلط چیزیں. اس لیے ہمیں اس بات پر مکمل اعتقاد اور مکمل یقین ہو جانا چاہیے کہ جتنا بھی جس کو بھی دیا ہے وہ صرف اللہ ہی نے دیا ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. سمجھے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ زیادہ چاہتا ہے رزق کو پھیلانا چاہتا ہے، روزی کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے. یہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہے. سمجھے؟ دوسری چیز حدیث کے اندر کیا ہے؟ طلب علم ایک فریضہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے علم کا حاصل کرنا. فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا. ہے کہ جو علم والے ہیں ہم ان سے علم حاصل کریں, نہ کہ غیر علم والوں سے ہم علم حاصل کریں. آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم علم والوں کو پاتے اور نہیں ہم اپنے مسائل کو, اپنے معاملات کو علم والوں سے معلوم کرتے ہیں, بلکہ آج نازک دور ہے. ہر لوگ اس کے اندر, جس کو نالج ہوتی ہے وہ بھی, جس کو نالج نہیں ہوتی ہے وہ بھی, ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا ہے اور بغیر سوچے سمجھے انسان کوئی بھی چیز کو بتا دیا کرتا ہے, جبکہ وہ عالم بھی نہیں ہے, اس کو اس چیز کی تحقیق بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں نہ اہلوں سے علم کی باتیں نہیں پوچھنی, بلکہ علم والوں سے علم کی باتیں معلوم کرنی ہے. سمجھے؟ یہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور بلکہ علم حاصل کرنا ہے, ہمارا اہل نہیں بننا اور ہمیں جو ہے بغیر علم کی زندگی نہیں گزارنی. ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اپنے علم کو جو حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پھیلانا ہے. علم حاصل کرنا ضروری ہے, فرض ہے ہمارے اوپر. سمجھے؟ نمبر 3, خیالات کے درجات. اب دیکھیں, یہ دو باتیں ہو گئی, قرآن کریم کے بارے میں ہو گیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو خود فرمایا ہے. جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ہمیں اتنا کم کیوں دیا ہے اور اس کو سامنے والے کو اتنا زیادہ کیوں دیا ہے. تو یہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا کہ یہ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہوتا ہے. جس کو میں زیادہ دینا چاہتا ہوں میں اس کو زیادہ دیتا ہوں, اور جس کو کم دینا چاہتا ہوں اس کو کم دیتا ہوں. یہ اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے, ہمارا اس میں کوئی دخل اور کسی بندے کو اس میں دخل نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر یہ بتایا تھا کہ علم کا حاصل کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے اور فرض ہے, بلکہ علم کا حاصل کرنا ایک فریضہ ہے. جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک فریضہ تھا جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں. نمبر 3, خیالات, عقائد. عقائد کے بارے میں بات کریں گے ہم. عقائد کے بارے میں یہ ہے کہ خیالات جو ہمارے دل کے اندر آتے ہیں, تھاٹس جو ہوتے ہیں, جو ہمارے مائنڈ میں, دل میں جو آتے ہیں اس کو خیالات بھی بولتے ہیں, تھاٹس بھی بولتے ہیں, اور وسوسے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کئی سارے نام اس کے ہوتے ہیں. تو دل میں کسی بات کا خیال آنے کے 5 درجے ہیں. یہ 5 طریقے سے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں, دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں, دل میں جو ہے تھاٹس آتے ہیں. اس کے 5 طریقے ہوتے ہیں, اس کے 5 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلے درجے کا نام ہے حاجز. کیا نام ہے؟ حاجز. حاجز کا, ہاں, پہلا درجہ حاجز. حاجز بولتے ہیں کسی بات کا دل میں اضطرارن بے اختیار آ جانا. یعنی ہم کسی بھی کام میں مشغول ہیں, مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا مثلا اپنے کسی کام میں مصروف ہیں, یا یہ کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. بھئی یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ کسی کی شاید آواز آ رہی ہے زیادہ, میوٹ کر لیں اگر کسی کی آواز. شاہنواز صاحب کی شادی ہے, یہ آواز بند کر لیں, میوٹ کر لیں, ڈسٹرب ہو رہا ہے تھوڑا سا. پلیز میوٹ کر لیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ حاجز. حاجز بولتے ہیں کسی بات کا خیال اچانک دل میں آ جانا. ہم مصروف کہیں اور ہیں اور دل میں خیال آ جائے کسی اور بات کا. ٹھیک ہے. نمبر 2, خاطر. کسی بات کا خیال دل میں قصدن لانا. مثلا ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, یا تنہائی میں ہیں, سب کے ساتھ میں ہیں,
تو خاطر بولتے ہیں کسی بات کا خیال دل میں قصدن لانا، یعنی جان بوجھ کر کے ہم کوئی بات اپنے دل میں پیدا کرنا، سوچنا، ذہن میں سوچنا، کسی بات کو جان بوجھ کر کے سوچنا، اسے بولتے ہیں خاطر۔ نمبر 3 حدیث نفس۔ حدیث نفس بولتے ہیں تردد کی کیفیت ہونا، اس کی کیفیت ہونا کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ بعض مرتبہ انسان ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی دو باتیں اس کے دماغ میں چلتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں مجھے اس میں نفع ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں، تو وہ اس کے اندر دونوں باتوں کے اندر رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث نفس۔ نمبر 4 ہوتا ہے ہم۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ہم اس طرح ہم کا مطلب بھی شک ہی ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے، ہم بھی ڈاؤٹ بھی کو، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، اس تردد میں کسی ایک جانب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلا ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس ہے اب اس کام کریں یا نہ کریں، لیکن اگر ہمارے 60% ہمیں دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کام کو کر لیتے ہیں اور 40% آ رہا ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کنڈیشن پر آ جاتے ہیں کہ جو ہمارا 60% ہوتا ہے، 60% ہوتا ہے، ہم اس کو کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو کر چکے ہوتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں یعنی کہ جس خیال میں جس طرح ہم، یعنی کہ یہ بھی شک ہی ہوتا ہے، لیکن اس شک میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایک کی طرف کو ہم جھک جاتے ہیں اپنے خیالات میں، جس کا بھی خیال دانا آتا ہے اس طرف ہم عمل شروع کر دیتے ہیں، اسے بولتے ہیں ہم۔ نمبر 5 ہوتا ہے عزم۔ عزم بولتے ہیں ایک جانب ترجیح دے کر اسے اتنی تقویت دینا رکاوٹ نہ ہو تو کر گزرے۔ عزم بولتے ہیں پکا ارادہ، بالکل مضبوط ارادہ، سمجھے؟ کسی نے کسی کا یہاں خیال پیدا ہوا تو اب ہم اس کا پکا ارادہ کر لیں کیا بھائی اب ہم کو کرنا ہی ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہے تو انسان اس کام کو کر گزرتا ہے، تو اسے بولتے ہیں مثلا ہم نے عزم کیا کہ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھیں گے، فجر کی نماز ہمیں جماعت سے پڑھنی ہے، تو اس میں کیا ہے ہمارا پکا ارادہ ہو گیا، عزم ہو گیا۔ اب اگر کوئی ہماری رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مثلا ہماری آنکھ نہ کھلتی ہے، یا یہ کہ کوئی اور مثلا کوئی اور حاجت پیش نہیں آتی ہے جو کہ ہمیں نماز سے روک سکتی ہے، تو اگر ہم جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو بولتے ہیں ہم عزم، یعنی پکا ارادہ، یہ ہمارا ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب ان 5 میں سے سن لیں، پہلے 3 درجات، یعنی پہلے 3 درجات، یعنی کہ پہلے کون کون سے؟ حدیث، خاطر اور حدیث نفس، یعنی کہ اچانک دل میں خیال یا جان بوجھ کے دل میں خیال لینا، اور بندہ اس کے اندر شک میں پڑا ہوا ہے، بندہ اس میں شک میں ہے کہ اس کام کو کروں یا نہ کروں، تو پہلے کے جو 3 درجے ہیں ان 3 درجوں میں نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، یعنی اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، آدمی نے کوئی بات دماغ میں آئی اور جیسے آئی ویسے چلی گئی، کوئی نتیجہ نہیں ہوا اس کا، نہ ہی اس کو فالو کیا، نہ ہی ہم نے اس پر کوئی عمل کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا ہوتا ہے خاطر، یعنی جان بوجھ سے کوئی دل میں خیال آ جائے تو وہ بھی خیال ہی ہوتا ہے، اس کام کو بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہوتا ہے تردد، یعنی شک، ڈاؤٹ، کہ اس کام کو کریں یا نہ کریں۔ جب آدمی اس چیز کے اندر رہتا ہے، اس کنڈیشن میں رہتا ہے، تو جب تک کنڈیشن سے باہر نہیں نکلتا تب تک وہ کام وجود میں نہیں آتا۔ تو پہلے جو 3 درجے ہوتے ہیں، ان تینوں درجوں میں دل میں خیال آ جانے سے، ذہن میں آ جانے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم جو اب آتا ہے 4تھا درجہ، ہم یعنی 4تھے درجے میں اگر ایک جانب ترجیح خیر اور نیکی کی طرف ہے تو ثواب مرتب ہوگا، اگر ترجیح شر اور گناہ کی طرف ہوگی تو تب تک مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ عزم نہ بنے۔ اب جو 4تھا نمبر بتایا تھا ہم نے، اس کو 4تھے نمبر کو ہم دھیان سے اور توجہ سے سمجھنے کی کوشش کر لیں۔
اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو دوبارہ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر بتایا تھا ہم نے ہم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات دماغ میں آئی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی ہمارے دماغ میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوا, کسی کام کے کرنے کا یعنی نیکی کرنے کا ارادہ ہوا, ٹھیک ہے. نیکی مثلاً ہم نے وہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مثلاً ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, تو ہم نے ارادہ کیا, ٹھیک ہے. ہم سمجھ رہے میری بات, بول دے. ہاں, ہم نے کوئی ارادہ کیا کہ مجھے نماز فجر کی جماعت سے پڑھنا ہے, تو یہ ہمارا نیک ارادہ ہے. تو ہمارے ارادے پر ہی فوراً ایک نیکی مل جائے گی, ہمیں فوراً نیکی مل جائے گی. ارادہ کرتے ہی فوراً نیکی مل جائے گی, چاہے ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں, لیکن ارادہ کرتے ہی فوراً ہمیں نیکی مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. نمبر دو, اگر ہمارے ذہن میں کسی گناہ کا ارادہ ہوا, مثلاً ہمیں صبح کو فجر کی نماز نہیں پڑھنا, یا مثلاً ہمارا ارادہ ہوا کہ آج ہمیں چوری کرنا ہے, مثلاً ہمارا ارادہ ہوا کہ آج ہمیں فلم دیکھنا ہے, یا کہیں کسی کو مارنا ہے, یہ ہمارے گناہ کے ارادے ہوئے. تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی تب تک اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, جب تک ہم اس کام کو یعنی اس ہم کو عزم نہ بنا دیں, یعنی اس کام کو کر نہ گزریں, جب تک کہ ہم اس کو نہیں کریں گے. یعنی گناہ والی بات, گناہ کا ارادہ کیا ہم نے, یہ دل میں خیال پیدا ہوا گناہ کا, تو تب تک گناہ نہیں ہوگا, تب تک اس پر مواخذہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا, جب تک کہ اس ہم کو عزم نہ بنا دیا جائے گا. جب عزم بن جائے گا, عزم اسی کو کہتے ہیں پیدا ہوا, اور ارادے کو ہم اس کو بولتے ہیں عزم. جی ہاں, یعنی کہ نیکی کے ارادے میں ہم اور عزم یعنی چوتھا اور پانچواں درجہ دونوں پر ثواب اور عملاً نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب ہے, جبکہ گناہ کے معاملے میں ہم یعنی چوتھے درجے پر کوئی مواخذہ نہیں, البتہ عزم یعنی 5 درجے مواخذہ ہے. سمجھے بھائی, یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے اوپر بڑا احسان اور اللہ کا بڑا انعام ہے. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات ہیں, اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس لیے بھائی دوست بزرگوں, ہمیں کیا ہے, ہمیں نیکی کے ارادے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, چاہے ہم گناہ کے ارادے نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اللہ ہمیں نیکی کے ارادے کرنے پر ہی فوراً نیکیاں دیتا ہے, اور کرنے پر تو پھر تو دے گا ہی دے گا, 10 گنا دے گا, پھر کرنے پر ہمیں 10 گنا دے گا. لیکن کیا ہے کہ گناہ کے ارادے پر اللہ ہم سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے, اللہ ہم سے پوچھ گچھ اس کی نہیں فرمائیں گے, جب تک کہ ہم اس ہم کو عزم نہ بنا لیں, یعنی اس کو ہم کام کو کر نہ گزرے, جب تک کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. محض ارادے پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ اس کام کو نہ کر گزرے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اس طرح, یہ ہمارا عقیدے کا سبق ہو گیا. نمبر 4 مسائل مکروہات اور نواقض وضو, یعنی وضو کے مکروہ, یعنی اب تک وضو کی سنتیں بتائی تھیں, وضو کے آداب بتائے تھے, اب وضو کے مکروہات بتا رہے ہیں, یعنی وضو میں کن کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کو ہم دھیان سے سن لیں. مکروہات وضو, نمبر 1 وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا, یہ مکروہ ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی, بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی چیز ہے ہم اس کو ایک سرسری طور پر سمجھ لیں اور پھر اس کو ہم زیادہ توجہ نہ دے کر کے مکروہ پہ مکروہ کرتے رہیں, ایسا نہیں ہے. مکروہ کا مطلب آپ ایسا سمجھیں کہ کراہت کا آ جانا. مثلا ہم کھانا کھا رہے ہوں, کھانا کھاتے کھاتے اس میں کوئی کیڑا گر جائے, مکھی گر جائے, چائے پی رہے ہوں اس میں مکھی گر جائے, تو دل کے اندر ایک کراہت پیدا ہوتی ہے, ہم پھر اس کو کھاتے نہیں ہیں, فوراً اس کو ہم پھینک دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وضو کر رہے ہوتے ہیں, اب وضو میں دنیا کی باتیں کریں گے, نماز میں ادھر ادھر ہاتھ چلائیں گے, نگاہیں ادھر ادھر چلائیں گے, تو کیا ہے کہ نماز کے مکروہات ہوتے ہیں, وضو کے مکروہات ہوتے ہیں. وضو کرتے کرتے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو وضو ہمارا مکروہ ہو گیا, یعنی اس کا ثواب کم ہو گیا, کراہت آ گئی اس میں. سمجھ رہے؟ تو مکروہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے, جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوں
تو مکمل طور سے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم عمل کو کریں گے انشاءاللہ، مکروہات اپنے کسی بھی عمل میں نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 1 وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا۔ نمبر 2 چہرہ دھوتے ہوئے زور سے منہ پر ہاتھ مارنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ چہرے میں دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں پانی لینے کے بعد اتنی زور سے ہاتھ پہ مطلب پانی اس طرح لیا، پانی لیا اور مارتے چہرے پر پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا۔ اب ایک تو یہ ہے زیادہ ہمیں دیکھیں زیادہ کنجوسی بھی کرنا مکروہ ہے اور فضول خرچ کرنا بھی غلط ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ فضول خرچی بھی نہ ہو اور زیادہ کنجوسی بھی نہ ہو۔ آدمی اتنا سا پانی لے لیا، اب وہ بجائے ہاتھوں پر دھونے کے، جبکہ ہم نے بتایا تھا پہلے مسئلے میں جب کہ وضو کے دوران اعضائے وضو پر اتنا پانی بہائیں کر دے، اتنا پانی بہائیں، ایسا نہیں ہے کہ بس وہی مسلتے رہیں۔ نمبر 5 پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ دیکھیں یہ آگے دونوں باتیں، یعنی کہ پانی میں زیادہ کنجوسی کرنا یہ مکروہ ہے اور پانی کرنا یہ ایسا مکروہ ہے۔ اور یہی بات ایک بات اور بتا دیا ہے یہاں بات اور بتا دیا ہے، دھیان لگے۔ مثلا ہم کبھی وضو کرتے ہیں، وضو کرتے کرتے بعض دفعہ ہمارا کان کی طرف سے خشک رہ گیا، گلے کی طرف سے خشک، چوڑی کے نیچے سے خشک رہ گیا، بعض دفعہ کونی خشک رہ جاتی ہے، بعض دفعہ پیر خشک رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ہمیں کوئی برابر والا دوسرا انسان سامنے والا بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی کونی خشک رہ گئی، آپ کا گلا خشک رہ گیا، پیر خشک رہ گیا، تو ہمارا تر ہاتھ ہوتا ہے تو ہم اسی ہاتھ کو پھیر لیتے ہیں تاکہ اس کو گیلا ہو جائے، اس کو گیلا کر لیتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا عمل کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ وضو کو اگر ہمارا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو جب ہمیں اس کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ حصہ خشک رہ گیا تو گیلا ہاتھ پھیرنے سے کافی نہیں ہوگا، گیلا ہاتھ پھیرنا ناجائز ہے، بلکہ اسی حصے کو ہم جا کے دوبارہ دھویں گے، مکمل وضو نہیں کریں گے تو اسی حصے کو دھویں گے، ہاتھ نہیں پھیریں گے بلکہ دھونا پڑے گا۔ جو کہ ہاتھ پھیریں گے تو مسح ہو جائے گا، اور وضو میں مسح نہیں ہے، وضو میں تو دھونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں ہاں نہ اب یہ ہو گئے ہمارے مکروہات وضو، یعنی جو وضو مکروہ چیزیں ہیں، دنیاوی باتیں کرنا، زور سے چہرے پہ ہاتھ مارنا، آنکھیں زور سے بند کرنا، زیادہ پانی استعمال کرنا، بند کرنا، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اب ہے وضو، یعنی پیشاب یا پانا کرنا، دونوں یعنی خون نکل کر ایسے حصہ میں جانا جسے بہت گوشت نکلا ہے، وہ ٹیک کیسی ہو، ٹیک اگر ٹیک ایسی ہو، ٹیک اس کو بولتے ہیں کہ انسان نے جس چیز سے ٹیک لگائی ہوئی ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو انسان گر جائے پیچھے کو، تو اس طرح کی اگر ٹیک لگی ہوئی ہے اور ہم سو چکے ہیں تو ہمارا اس سے وضو ٹوٹا، چاہے ہم لیٹے ہوئے نہ ہو، ٹیک لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹا ہے۔ نمبر 8 بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری میں اگر ہم خون استحاضہ کا جاری ہو جانا، کوئی مطلب لیڈی اس کا وضو تھا، وضو ہونے کے بعد میں اس کو حیض آ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا فوراً۔ اب جو بتائی تھی اس میں
क्या करना, यानी 3 किस्म की, सॉरी 4, हमने कोई खाना खाया ज्यादा ओवर हो गया तो वोमिटिंग हो गई, एक खाने की, एक वोमिटिंग होती है खून की, ब्लड की, एक वोमिटिंग होती है बलगम की। तो तीनों किस्म की वोमिटिंग है। अब इनका हुक्म यह है कि खाने पीने की कै अगर मुंह भर के आए तो वजू टूट जाता है, जमे हुए खून की कै अगर मुंह भर के आएगी तो भी वजू टूट जाता है। इसी तरह अगर पतले खून का एक कतरा भी आ जाएगा तो भी वजू टूट जाता है। सिर्फ बलगम के आने से वजू नहीं टूटता। बलगम हमारा अंदर से आ रहा है, उससे वजू नहीं टूटेगा। बाकी खाने पीने की चीजों की वोमिटिंग हो जाएगी, उससे वजू टूट जाएगा। खून की कै हो गई, उससे वजू टूट जाएगा। पतले खून की कै होगी, उससे भी वजू टूट जाएगा। बलगम की कै होने से वजू नहीं टूटेगा। फायदा नंबर 2, यानी कि आप हंसना, ऊपर बताया था कै कहा लगाकर हंसने से वजू टूट जाता है। अब कै कहा यानी कि खिलखिला के हंसना, ये 3 किस्म की बातें होती, यानी 3 तरीके से होता है। नंबर 1 तबस्सुम, हंसने की कितनी किस्में हैं? हंसी की 3 किस्म होती है। नंबर 1 तबस्सुम, तबस्सुम का मतलब होता है बगैर आवाज के मुस्कुराना। अब आदमी बैठा हुआ है, अब किसी बात पे मुस्कुरा दिया, बगैर आवाज के मुस्कुराना, उसे बोलते हैं तबस्सुम। नंबर 2 ज़िहाक, इसे बोलते हैं ऐसी आवाज से हंसना कि साथ वाले को आवाज न सुनाई दे, खुद को सुनाई दे, अपने आप को सुनाई दे, उसे बोलते हैं ज़िहाक, यानी अपने आप को आवाज आ गई उस हंसी की, सामने वाले को, बराबर वाले को आवाज नहीं आई। नंबर 3 कह कहा, ऐसी आवाज से हंसना कि बराबर वाला भी आवाज को सुन ले। इनका हुक्म यह है कि कह कहा लगाने से वजू और नमाज दोनों टूट जाते हैं। नमाज की हालत में अगर हम कह कहा लगाकर हंस पड़े तो उससे हमारा वजू भी खत्म और हमारी नमाज भी खत्म हो गई। कह कहा लगा के हंसने का बता दिया गया कि कह कहा लगाकर हंसने को बोलते हैं कि बराबर वाला भी हमारी आवाज को सुन ले। ज़िहाक यानी जिसको हम खुद सुन सकते हो, बस उससे नमाज टूट जाती है लेकिन वजू नहीं टूटता। तबस्सुम से ना नमाज टूटती है ना वजू टूटता है। यानी कि जो नीचे वाली किस्म है कह कहा, उससे क्या है, नमाज भी खत्म वजू भी खत्म। उसके ऊपर वाली जो है ज़िहाक, उससे सिर्फ हमारी नमाज खत्म होगी, वजू खत्म नहीं होगा। ऊपर वाली पहली किस्म तबस्सुम, इससे ना नमाज खत्म होगी ना हमारा वजू खत्म होगा। नंबर 5 इल्म हासिल करने की दुआ। इल्म नाफे, यानी जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये इल्म नाफे है या इल्म नाफे नहीं है। इल्म नाफे होता है वो इल्म जो नफा देने वाला हो। इल्म नाफे जो नफा देने वाला इल्म, उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा अन्फअनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी बिमा यनफउनी वज़िदनी इल्मन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। ये दुआ हो गई। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह जो इल्म तूने मुझे सिखाया है उससे मुझे फायदा पहुंचा और मुझे नफा देने वाला इल्म अता फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, हर हाल में तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। ये दुआ बड़ी अच्छी दुआ है, आप इस दुआ को याद कर ले। आइए आज का मुकम्मल हमारा सबक हो गया। भाई समझ में सबको सबक आ गया? जिसको नहीं आया हो बता दें। मुफ्ती साहब, आप जो नियत के जी। बारे में बोल रहे थे, फर्ज कीजिए मैं किसी नियत नहीं करा, किसी को पानी पिलाना सवाब का काम है, नियत नहीं करके मैं उसको पानी पिला दिया, तो मुझे सवाब 10 गुना मिलेगा या तो फिर 1 ही गुना, मतलब किस लिहाज से है? नहीं, सवाब उसमें सवाब 1 गुना मिलेगा। अगर मैं नियत बाकी ये बाकी अल्लाह की मशीयत के ऊपर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 गुना नहीं बल्कि 10 गुना से भी ज्यादा ऊपर सवाब दे दे। ये हमारी नियत के ऊपर होगा। जैसी नियत होगी हमारी वैसे समरात होंगे, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह तुम्हारे ना तो माल को देखेगा ना अल्लाह तुम्हारी सूरतों को देखेगा, बल्कि अल्लाह तुम्हारी नियत को देखेगा। अगर हमारी नियत सवाब की भी नहीं है, समझे, अगर हमारी नियत सवाब की भी नहीं है कि मुझे सवाब मिलेगा, अगर हमारी नियत ये है कि एक मुसलमान है या कोई ये कि अल्लाह का बंदा प्यासा है, अगर मैंने अल्लाह के बंदे को पानी पिला दिया और उसको सुकून मिल गया, आराम मिल गया और उसकी प्यास बुझ गई, तो यही बहुत बड़ी बात है अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है।
ٹھیک ہے, اس میں ہماری نیت کے بارے میں دیکھا جائے گا, جیسی ہماری جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نما دیں گے اور ثواب عطا فرمائیں گے. جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ ہلو, جی نہیں, ہو گیا؟ جی ہاں, ٹھیک, سب کو سمجھ آ گیا؟ جی جی. چلیے بہت اچھا, ماشاء اللہ, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم